اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان، اس کی آیت ہے 34، اس کے رکوع ہے 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کی حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ پاک آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی بیہودہ باتیں خریدتے ہیں کا مطلب بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں اور اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور اللہ کی راستے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں بری طریقے سے بے عزت کر کے ان کو عذاب دیا جائے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں تو غرور کرتے ہیں، غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ وہ اللہ کی جو آیتیں پڑھی جا رہی ہے ایسا ایکٹ کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سنے ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے سو آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جیسا کانا بہرے ہے نا ویسا ایکٹ کرتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ کو کہ آپ ان کو برے عذاب کی، دردناک عذاب کی اطلاع دے دیں، خبر سنا دیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب کے معنی تو سمجھتے ہیں نا، ڈومیننٹ ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر کالمز کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے۔ یعنی جب زلزلہ آیا، کچھ تو بھی گردش کا ٹائم، جب گردش کرتی نا زمین، وہ ٹائم پہ بیلنس رہے نہ، زمین کانپنے نہیں کانپنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو رکھے، ایک ویٹ رکھتے ہیں، نہیں پیپر ویٹ رکھتے تو ہوا سے اڑ جائیں گا، بلکہ ویسا۔ اور اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس میں ہر قسم کے عمدہ و مفید نباتات یعنی پلانٹیشن اگا دیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، بس اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ دکھاؤ اللہ کے علاوہ کون کچھ پیدا کرا دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، کہیں بھی کچھ پیدا کرا کیا؟ دکھاؤ اگر پیدا کرا تو۔ بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک اللہ نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی تھی۔ حکیم لقمان کا تو نام سنے تھے نا تم لوگ، حکیم لقمان، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرے تھے، وزڈم۔
اور عقل بھی دیے تھے. اور اس نے فرمایا، حکیم لقمان نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ خود حمد و ثنا کا سزاوار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا کی جانی چاہیے اسی حال میں بھی. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو اس طرح سے کر رہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، وہ بہت بڑا ظلم ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وارن کر کے حکم فرمایا ہے، جسے اس کے ماں باپ تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت، جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اس سے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے پیدا کرتی ہے، پھر اوپر سے 2 سال تک دودھ بھی پلاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو پہلے، پھر اس کے بعد ان کا شکر ادا کرو. آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر وہ دونوں تجھ پر یعنی ماں باپ اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا. یعنی دینی تعلیمات میں اگر وہ لوگ تمہارے کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا بول رہے، اللہ کا شریک بناؤ جس کا تو ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، ویسے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کی بات نہیں مانو. اور دنیا کے کچھ بھی کام آئے تو ان کی آپ دنیاوی معاملات میں اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دو، اور عقیدہ امور آخرت میں اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و طاعت کا سلوک اختیار کیا ہے. اور آخرت کے معاملوں میں، دنیا کے معاملے میں ٹھیک ہے ماں باپ کا ساتھ دے لو، لیکن آخرت کے معاملے میں ایسے لوگوں کو فالو کرو، ایسے لوگوں کی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ، وہ اللہ کو فالو کرنے کا سلوک اختیار کیا ہوا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے رستے پہ چلتا ہے، ویسے لوگوں کو فالو کرو. پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہے تھے. آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر، رائی وہ تو معلوم نا، رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی بھی ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، وہ کوئی چٹان، بڑی چٹان میں چھپی بھی ہے، یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کرے گا. اس چھوٹی چیز کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے، حاضر کریں گے. روز قیامت کے دن حساب کے لیے موجود کرے گا. بے شک اللہ باریک بین یعنی لطیف ہے، باریک سے باریک چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، باریک بین ہے. لطیف کو باریک بین بولتے ہیں، اللہ کا نام لطیف ہے نا، اس
کا مطلب باریک بھی ہے، جو بھی ہے منیمم سے منیمم چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور آگاہ وہ خبر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی سے آگاہ ہے، معلوم ہے اس کو، اور باخبر ہے، ہر چیز کی خبر بھی رکھتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر لقمان نے فرمایا، حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے لوگوں کو، اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر لقمان نے کہا، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، یعنی لوگوں سے اکڑ کے مت رہے، غرور کے ساتھ اپنے آپ کو مت پلٹ جا لوگوں سے، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں پھر حضرت لقمان نے فرمایا، اور اپنے چلنے میں میانہ روی، یعنی بیچ کا راستہ، نہ اکڑ کے چل نہ جھک کے چل، بیچ کا راستہ میانہ روی رکھ، میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، یعنی چیخ کے مت بات کر، آہستہ بات کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سمجھا؟ یعنی تو چیخا تو برا دکھتا، تو وہ گدھے کی آواز کیسا دکھتا؟ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے، یعنی اللہ یہ سب چیزوں کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، دکھنے والی نعمتیں، اور تمہارے اندر جو باطن میں ہے وہ اس کو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کری، ظاہری اور باطنی اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہم پر پوری کر دی ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، کچھ معلوم نہیں ہے مگر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے، کوئی اللہ کی کوئی کتاب کی ایویڈنس نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا، مگر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔